نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ عزت مقام دے کر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں تمہاری لباس ہیں اور شوہر تم ان کے لباس ہو۔ دیکھو جسم کے اوپر اگر کوئی عیب ہے نا، عیب آپ نے لباس پہن لیا، وہ عیب آپ کا چھپ جاتا ہے، تو ایسے ہی تشبیہ دی ہے لباس کے ساتھ۔ پھر کہیں پر فرمایا لتسکنوا الیہا، یہ تمہاری بیگمات جو ہیں کیوں پیدا کی ہیں؟ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ آیت زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے عورت کی جو عدت ہوا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے، سال پورا اسی کمرے میں رہنا ہے، اسی میں کھانا ہے، اسی میں پینا ہے، اسی میں پیشاب کرنا ہے، اسی میں سونا ہے، اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ سال پورے ہونے کے بعد گدھے پر بٹھا کر پھر اس کو باہر چکر لگواتے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے ایک سال عدت مکمل کر کے باہر نکل آئی ہے۔ تو اسلام آیا، اسلام نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، 4 مہینے 10 دن جو ہے شوہر کے فوت ہونے پر عدت گزارے، گھر میں رہے۔ عورت کو عزت دی، یہ عورت کو مقام دیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ جنت جو ہے 4 عورتوں کی مشتاق ہوگی، ان میں سب سے پہلی جو ہے مریم بنت عمران علیہ السلام ہوگی، دوسری حضرت خدیجہ، تیسری حضرت فاطمہ اور چوتھی حضرت آسیہ علیہ السلام ہوگی۔ ان چاروں عورتوں کی کیوں جنت مشتاق ہے؟ عورتوں کو چاہیے کہ ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لے، نمونہ بنا لے۔ سب سے پہلے اگر ماں ہے تو دیکھے حضرت مریم نے کیسے تربیت کی، اور اگر بیوی ہے تو دیکھے حضرت خدیجہ نے حضور کا 30 سال کیسے معاملت کی، کیسے شب و روز گزارے ہیں، اور اگر بیٹی ہے تو دیکھے فاطمہ نے اپنے باپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا، اور اگر ایک عظیم کردار چاہتی ہے تو دیکھے حضرت آسیہ علیہ السلام نے کیسے فرعون کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح آئی لیکن ایمان سے نہیں پھری۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، عورت کو مقام دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لڑکی پیدا ہوئی، اس نے اس کی پرورش کی، فرمایا یہ اس کی نوجوان بیٹی، اس کو پھر آگے شادی کروا دی تو یہ جہنم سے اس بندے کے لیے آڑ بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو اولاد کے ذریعے بیٹیاں دیتا ہوں۔ یہ ملک جو ہے ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ عورت کہتے ہیں ستر کو، اور ستر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک آپ پڑھیں، آپ کو کہیں بھی عورت کا نام نہیں ملے گا سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ وہ اس وجہ سے کہ منافقین نے تہمت لگائی، اللہ نے ان کے جواب میں حضرت مریم علیہ السلام کا قرآن کے اندر نام اتار دیا، یعنی پورے قرآن کے اندر ان کے علاوہ کہیں آپ کو عورت کا نام نہیں ملے گا، یعنی عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو آج ہمارے چند ولاگر ہیں، یہ جو آج ہمارے چند یہ یوٹیوبر ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ آپ کا ولاگ اچھا چلے گا، آپ ولاگ بنائیں گے جس کے اندر ماں کو لے کر آئیں، بہن کو لے کر آئیں، بیٹی کو لے کر آئیں، آپ کے ویوز اچھے ہوں گے، لوگ اس چیز کو دیکھیں گے۔ جب ویوز اچھے ملیں گے، آپ کی ویڈیو چلے گی تو آپ کو ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے اعتبار سے آپ کو پیسے ملیں گے۔ لعنت ہے ایسے پیسے پر جس میں ماں کو دکھا کر، بہن کو دکھا کر، بیٹی کو دکھا کر آپ ویوز لے رہے ہیں، آپ اپنے گھر کی زندگی دکھا رہے ہیں، بیڈ روم کا دکھا رہے ہیں یار کہ میرے بیڈ روم میں یہ ہو رہا ہے، کبھی لیٹرین کی دکھا رہے ہیں کہ میری بیگم لیٹرین میں یہ کر رہی ہے، کبھی شادی کے اندر دکھا رہے ہیں کہ میری بیگم ابھی ناچ رہی ہے۔ جس عورت کا نام بھی پردے میں رکھا گیا ہے اس عورت کو آپ ولاگ میں لے آ کر اس عورت کو جو ہے ظاہر کر رہے ہیں، سامنے لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ ایک غیرت مند بندہ، ایک عزت والا بندہ کبھی بھی اس چیز پر کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کو کوئی اور دیکھے۔ لوگ پتہ نہیں کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو کیا پتا۔ تو آپ کی بیگم کو کوئی اور دیکھے، آپ کی ماں کو کوئی اور دیکھے، آپ کی بہن کو کوئی اور دیکھے، یہ ایک غیرت مند بندہ گوارا نہیں کرتا۔ تو نوجوان نسل کو یہ ولاگر تباہ کر رہے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کو یہ کیا دے رہے ہیں؟ یہ چند دن قبل یہ یوٹیوبر جو ہے سعد الرحمن، ان کا نام ہے، ڈکی بھائی، تو انہوں نے جب کہا کہ میرے جب 1 ملین سبسکرائبر ہوں گے تو میں کیا کروں گا؟ گنج کرواؤں گا۔ انہوں نے گنج کروایا تو 8 سال کی لڑکی بچی جو ان کی فین تھی، انہوں نے کیا کہ اس بچی نے بھی اپنا گنج کروا دیا۔ اب بتاؤ یہ سبسکرائبر کو آپ اپنے فین کو کیا دے رہے ہو؟ کون سا اسلام سکھا رہے ہو؟ کون سی ان کی تربیت کر رہے ہو؟ ان کو یہ دکھا رہے ہو ہمارے پاس دولت اتنی ہے، ان کو یہ نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہو ہماری بیگم اتنی خوبصورت ہے، ہمارے پاس گاڑیاں، ہمارا گھر ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ چیز دکھا کر آپ پیسہ کما رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسے پیسے کے اوپر، لعنت ہے ایسی عزت کے اوپر۔ ٹاک پر آتی ہیں لائیو، اس کے اندر آپ کو 5 لائن مل گئے تو سمجھو کہ 3-3.5 لاکھ روپے مل گیا۔ تو اب بتاؤ اپنی عزت کو بیچ کر یہ جو پیسہ آ رہا ہے کیا یہ حلال ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے جائز ہے؟ تو اپنی عزت، آپ اس دنیا میں جا رہے ہیں جس دنیا سے پھر لوٹ کر انسان واپس نہیں آ سکتا۔
تو اس لیے نوجوان نسل کو تباہ کرنے میں ان ولاگر کا سب سے پہلا ہاتھ ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو سنتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے ویوز لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، آپ ان کو سنیں ہی نہیں۔ آپ اپنی اولاد کو بھی ایسے ولاگر تاکید کریں کہ بیٹا ان کے ولاگ نہیں دیکھنے۔ کیوں نہیں دیکھنے؟ ان کے اندر کوئی سبق نہیں، ان کے اندر بے حیائی ہے، فحاشی ہے، ذہن خراب کرنا ہے، اور ان کے اندر کچھ نہیں۔ تو بیٹا آپ نے ان ولاگر کو نہیں دیکھنا۔ جو صحیح ولاگ بناتے ہیں آپ ان کو دیکھیں، آپ ان کے ولاگز کو دیکھ کر انجوائے کریں۔ ان کے اندر کیا دکھا رہے ہیں، دنیا دکھا رہے ہیں، اور ان کے اندر آپ کو سیر و سیاحت کی جگہ دکھا رہے ہیں، تاریخی مقامات دکھا رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں، ان سے سیکھیں کچھ، بجائے اس کے کہ چند ولاگر ہیں ان کی بیگمات کو آپ دیکھ کر ان کو ویوز دے رہے، اور وہ پھر اس سے جو ہے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اب اس بات کی ہے کہ ایسے ولاگروں کا بالکل مکمل بائیکاٹ کیا جائے جو ہمارے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو گندا کر رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، عورت کو مرد کے خلاف ورگلا رہے ہیں، مرد کو عورت کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، خاندانی نظام کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں ان ولاگز کے ذریعے۔ تو اس لیے آپ ان کا مکمل بائیکاٹ کریں، ان کو سنیں نہیں، ان کو دیکھیں نہیں، سامنے آ بھی جائے تو فوراً ان کو بلاک کر دیں، تاکہ آپ دین سیکھیں، اسلام سیکھیں۔ عورت کو جو مقام ہے اللہ نے عزت دی، اتنا اللہ نے عورت کو مقام دیا ہے کہ ماں ہے تو بیٹوں کو کہا اس کی خدمت کرو، بیوی ہے تو شوہر کو کہا کہ اب اس کی خدمت کرو، اور بہن ہے تو بھائیوں کو کہا کہ اب بہن کی خدمت کرو۔ کتنا مقام دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس عورت کو یہ مقام دیا، اب یہ لوگ اس عورت کے اس مقام کو گرا کر نیچے لے کر آنا چاہتے ہیں۔